پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد حضور کے میلاد کا یہ اہتمام جاری رکھا، اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں اور مسند احمد بن حنبل میں اور مسند ابو یعلا میں اور درجنوں کتب حدیث میں۔ جب صحیح بخاری میں آ گئی تو پھر باقی کے تو حوالہ بھی نہیں ضرورت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ دیکھیے، یہ الوہی اہتمام ہے ولادت محمدی کا۔ بھئی ہر کسی نے پیدا ہونا ہے، مگر آقا علیہ السلام کی ولادت کے لیے اللہ نے حضور کے نسب کو کس طرح چنا، اس کی کس طرح حفاظت کی، ہر صلب کو کس طرح پاک رکھا اور کس طرح دھیان میں رکھا، تاکہ جس صلب اور جس بطن سے نور مصطفیٰ سفر کرتا ہوا جا رہا ہے، وادی بطحا تک اور گود سیدہ آمنہ تک، آباء و اجداد میں اور امہات میں کوئی صلب و بطن پاکیزگی سے خالی نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی نسلیں آئی ہیں، بہترین سے بہترین نسل کو چن کر مجھے اس میں سے گزارا گیا، حتیٰ کہ اس نسل میں اور باپ اور ماں کے اس جوڑ میں جس میں اب میری پیدائش ہوئی۔ پھر صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں حدیث ہے صحیح، حضرت واصلہ بن اسقع روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے کنانہ کو چنا، ولد اسماعیل میں سے، اور ان قریش میں کنانہ کو چنا، اور پھر ان میں سے بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم میں سے میرے خاندان کو چنا۔ امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب راوی ہیں، حضرت مطلب بن ابی وداع بھی راوی ہیں۔ صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام نے پوچھا، فقال من انا، صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابیوں بتاؤ میں کون ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث سے صحیح، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور اس کو امام بہقی نے، دیلمی نے اور کل ائمہ نے اس کو لیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، من انا، بتاؤ میں کون ہوں۔ صحابہ کرام نے سادہ جواب دے دیا، فرمایا، عرض کیا، انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نہیں، آقا علیہ السلام اس دن اپنی رسالت کی نسبت پہچان نہیں کروانا چاہتے تھے، وہ تو تھی، اس دن اپنے میلاد کی اور اپنے نسب کی بات کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا، من انا، میں کون ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے جواب دیا، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور اس کی خلق میں جو سب سے بہتر طبقہ تھا اس میں مجھے یعنی میرے نور کو رکھا۔ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، پھر ان کے دو حصے بنائے اور سب سے بہتر حصے میں مجھے رکھا۔ ثم جعلہم قبائل فجعلنی من خیرہم قبیلۃ، پھر جب قبائل قبیلے بنائے سب سے اعلیٰ قبیلے میں مجھے رکھا۔ پھر قبیلے کے جب گھر بنائے، فجعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، تو پھر مجھے سب سے بہتر گھر میں اور سب سے بہتر نفوس میں رکھا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، انا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتا، میں گھرانے میں بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوں اور اپنی ذات میں بھی سب سے اعلیٰ پیدا ہوا ہوں۔ یا آقا علیہ السلام اپنی ولادت کا صرف گود آمنہ میں نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اپنی ولادت میں اپنے نور کا پورا سفر بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ بے شمار کتب حدیث میں اسانید صحیحہ اور اسانید حسنہ کے ساتھ آئی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی سند سے لیا، طبرانی نے اپنی سند سے، امام حاکم نے اپنی سند سے، ابو نعیم نے اپنی سند سے، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند سے، اور رجالہ رجال الصحیح۔ آقا علیہ السلام نے اپنے پورے نسب کے بارے میں اس طرح بیان فرمایا۔ اور جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے ہاں آقا کی ولادت ہوئی، پھر اس نقطے پر پہنچے امام حاکم، امام بہقی اور دیگر ائمہ نے روایت کیا ہے، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، اور حافظ ابن کثیر جیسے ائمہ نے استدلالاً اس کو بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سن لو کہ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عالم انسانیت کی تخلیق کی، مجھے خیر سے لے کر خیر میں منتقل کرتا چلا آیا،
فأخرجت من بین ابوین، حتیٰ کہ میں عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں آیا، اخیار سے اخیار تک منتقل ہوا۔ فلم یصبنی شیء من اہل الجاہلیہ، ہزارہا سال گزرے مگر دور جاہلیت کی کوئی خرابی میرے پورے نسب میں کسی فرد کو چھو نہ سکی۔ کتنا اہتمام تھا یہ اہتمام، ہزارہا سال تک ہر مرد اور ہر عورت، ہر صلب اور ہر بطن کو پاک رکھنا، چن چن کر ارد گرد شرک کا ماحول ہو، گناہ کا ماحول ہو، پلیدی کا ماحول ہو، گمراہی اور ضلالت ہو، ضلالت اور شرک کے بڑے ماحول میں ہزاروں سال کی تاریخ میں حضور کے نسب کے ہر فرد کو طاہر و مطہر رکھنا، یہ اہتمام الوہی نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اور یہ روحی اہتمام میلاد مصطفیٰ کے تقدس کے لیے نہیں تھا تو اور کس لیے تھا؟ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا فخرجت من نکاح، خدا کی قسم میرے پورے نسب میں جس گھر سے بھی میرا نور گزرا اس جوڑے کا نکاح ہوا تھا۔ اس دور میں نکاح کا رواج تھا یا نہیں تھا، مگر میرے آباء و اجداد اور امہات کا کوئی جوڑا بغیر نکاح کے نہیں ملا۔ ولم اخرج من صفاح، اور بغیر نکاح کے میرا نور آگے نہیں چلا۔ من لدن آدم حتی انتہیت الی ابی و امی، حضرت آدم سے لے کر عبداللہ اور آمنہ تک اسی طرح طاہر و مطہر رہا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے میلاد کی تاریخ بیان کی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ اسی مضمون کو حضرت علی نے بھی روایت کیا، سنتے آئیے ذرا۔ یہ بیان حضرت انس ابن مالک کی روایت کا تھا، حضرت علی نے روایت کیا۔ امام طبرانی اور ابن ابی شیبہ امام مسلم کے شیخ ہیں، ان کے ہاں عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کیا، بس امام بزار نے لیا اور کہا رجال ثقات، اور امام طبرانی نے لیا، اور اسی طرح ابن عباس کے علاوہ حضرت معاذ ابن جبل نے بھی یہ مضمون روایت کیا آقا علیہ السلام سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی آقا علیہ السلام سے یہ روایت کیا، اور ابن عباس سے عطا بن ابی رباح نے بھی اس مضمون کو روایت کیا، اور اسی مضمون کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی روایت کی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب اندازہ کیجئے کتنے صحابہ کرام حضور کے میلاد اور نسب پاک کی طہارت کے تسلسل کو بیان کر رہے ہیں، اور کتنے ائمہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔